بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Okay, بیٹے. In the previous chapter we have discussed about the CPU scheduling algorithm. بہت سارے الگوریزمس کا جہاں تک ہم نے ذکر کیا تھا ان میں فرسٹ کم فرسٹ سرو, نمبر 2 از دا شارٹیسٹ فرسٹ, نمبر 3 از دا پرائیورٹی کیو, راؤنڈ رابن, اور اس کے بعد ملٹیپل کیو, اینڈ فائنلی از دا ملٹیپل کیو ود فیڈ بیک. Today, inshallah, we will start the chapter number 7, deadlock. What do you mean by the deadlock? Normally, deadlock is just like the traffic jamming conditions. آپ لوگ روزمرہ زندگی میں اکثر اوقات آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ٹریفک جیمنگ سے. نارملی اگر آپ سائیوال میں رہتے ہیں تو یہ جو پاک پتن برج ہے یا وہ دوسرے والا جو برج ہے اس پہ نارملی جو ٹریفک ہے وہ جیمنگ کی کنڈیشنز اکر ہوتی رہتی ہیں. یا ہائی اسٹریٹ پہ دیکھیے, وہاں بھی ٹریفک جیمنگ کے کافی حالات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ ٹریفک جیمنگ, وائی دیر از اے ٹریفک جیم, کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ٹریفک جیمنگ کیوں ہے؟ اوکے, دیکھیے اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو روڈز ہیں, روڈز کو ہم ریسورسز کا نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. روڈز آر جسٹ لائک دا ریسورسز اینڈ وہیکلز آر دا جسٹ لائک دا پروسیسز وچ یوزڈ دا ریسورسز وچ یوزڈ دا ریسورس. اگر ہم برج کی بات کریں تو برج بھی ایک ریسورس ہے, اور جو گاڑیاں ہیں, جو وہیکلز ہیں, وہ پروسیسز ہیں. وہ سارے پروسیسز جو ہیں, جو جتنی بھی گاڑیاں ہیں, وہ اس روڈ کو, اگر آپ نے پاک پتن چوک سے سٹی کی طرف, ہائی اسٹریٹ کی طرف جانا ہے تو آپ کو اسی برج, اسی ریسورس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ کوئی تھوڑا بہت آپ نے اکنامکس کے حوالے سے پڑھا ہو, یا نارملی اگر آپ کا کہیں مارکیٹ کی تھوڑا بہت اس کی سائیکی کے بارے میں, مارکیٹ سائیکی کے بارے میں آپ جانتے ہوں, تو آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ اگر کسی چیز کی سپلائی زیادہ ہو جاتی مارکیٹ میں, کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی بھی گڈس کی سپلائی مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے, اس کی پرائس کیا ہو جاتی ہے؟ جب سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ نے لاسٹ ایئر, بلکہ 6 ماہ پہلے, جو ویٹ اور جو آٹا آپ نے پرچیز اور آپ کو اس کی پرائس کے بارے میں اگر انفو ہو, وہ 2600 سے لے کے 3000 تک تھا. اب سپلائی جو ہی زیادہ ہوئی تو چونکہ یہ ایک وہ سیزن تھا اس کا, جو ہی سپلائی زیادہ ہوگی تو اب دیکھیے اب نارملی 1800 ٹو 2000 اب جو اس کا ریٹس جو ہے یہ کم ہو گیا. اس کے ریزن کیا ہے؟ جب سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو پرائسز کم ہو جاتی ہے. یا دوسرے معنوں میں اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے, کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر بھی اس کی پرائس جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. یہ اکنامکس کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں, ایڈم اسمتھ از دا فاؤنڈر آف دا اکنامکس, اور اس کو بابائے اکنامکس کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ سمپل جتنی بھی دنیا کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, اگر آپ سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں بخوبی اگر آپ کو واقفیت ہوتی ہے, آپ اس کی فلاسفی کو جانتے ہیں, تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ آپ کو اکنامکس 50% آپ اکانومسٹ ہیں. آپ ڈالر کی پرائس سے لے کے آپ کسی بھی پروڈکٹ کی جو پرائسز جب انکریز کر جاتی ہیں تو اس کی بیک اینڈ پہ صرف یہی فلاسفی کا کار فرما ہوتی ہے, یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی ہی کار فرما ہوتی ہے. جب کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کی پرائس اپ ہو جاتی ہے, انکریز ہو جاتی ہے. اور جب کسی بھی چیز کی سپلائی زیادہ ہو جائے, اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے, تو اس کی پرائس جو ہے یہ
کم ہو جاتی ہے، یا مختلف مارکیٹس کے اندر جاتے ہوئے جب آپ کوئی بھی مارکیٹ میں جا کے کوئی آپ کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی میں آپ انوالو ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ نے پرچیز کرنی ہو، کوئی چیز آپ نے سیل کرنی ہو، تو ہر ایک اس سب ایکٹیویٹیز کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اوکے، اسی طرح اگر دیکھیں میں اس کو لنک کر رہا ہوں ود دا ڈیڈ لاک، اگر جتنی ڈیمانڈ ہے ہماری روڈز کی ڈیمانڈ ہے، نمبر آف وہیکلز انکریز ہوتی ہیں، تو اس کی یہ معنی ہے کہ ڈیمانڈ فار دا روڈ از آلویز انکریز، ڈیفینیٹلی وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ روڈز وہی رہتے ہیں، جبکہ نمبر آف وہیکلز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہیکلز کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے نمبر آف روڈز زیادہ ہونے چاہیے، تو جب کسی بھی جب سپلائی کم ہو ڈیمانڈ بڑھ جائے، جب روڈز کم ہوں سپلائی بڑھ جائے، مطلب نمبر آف وہیکلز بڑھ جائے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے یہ معنی ہے کہ ریسورسز، روڈز کو آپ ریسورسز کا نام دیں کہ ریسورسز ہیں جو کہ کمپیوٹر کے ریسورسز ہیں، دیز آر جسٹ لائک دا روڈز، جسٹ لائک دا انفراسٹرکچر، اینڈ وہیکلز آر جسٹ لائک دا پروسیسز۔ ہمارے کمپیوٹر کے اندر بھی سیورل تھاؤزنڈ پروسیسز اور وہیکلز ہوتی ہیں جو کہ انفراسٹرکچر کو یا کمپیوٹر کے ریسورسز کو، اگر ریئل لائف اینالوجی کو جب ہم اس امپلیمنٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو دا کمپیوٹر سسٹمز، تو ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کے اندر سیورل تھاؤزنڈ پروسیسز ہر وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور وہ پروسیسز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں ریسورسز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں، وہ سی پی یو کے ریسورسز ہو سکتے ہیں، وہ ریم کے ریسورسز ہو سکتے ہیں، وہ میگنیٹک ٹیپس ہو سکتی ہیں، وہ ڈسک ہو سکتی ہے، وہ پرنٹر ہو سکتے ہیں، تو دیز آر سم ایگزامپل آف دا ریسورسز۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی جتنے بھی پروسیس کریٹ ہوتے ہیں، یا تو انہیں سی پی یو کی طرف جانا ہوتا ہے، یا ریڈ یا رائٹ کرنا ہوتا ہے، کیلکولیشنز انوالو ہونی ہوتی ہے، یا وہ خواہ وہ وائس کے ریلیونٹ ہو، وائس ان پٹ ہو، یا وہ وائس کے تھرو آؤٹ پٹ ہو، وہ اسپیکرز ہوں، وہ پرنٹرز ہوں، تو یہ ریسورسز ہوتے ہیں۔ اور فائنلی ہمارے جو کمپیوٹر کے جو ریسورسز ہوتے ہیں، جو کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے ریسورسز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر thousands of the processes are available in the queue، اور thousands ہی آپ کے سی پی یو موجود ہیں، جتنی ڈیمانڈ ہے پروسیسز کی، جتنے نمبر آف پروسیسز ہیں، اگر اتنے ہی نمبر آف سی پی یوز ہوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ریڈی کیو یا کیو کا کوئی کانسیپٹ ہوگا؟ ویٹ انہیں کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں، جتنے پروسیسز ہیں اتنے ہی سی پی یوز موجود ہیں، جتنے پروسیسز ہیں اتنے ہی اگر پرنٹرز موجود ہوں، تو دیر از نو نیڈ، کیونکہ جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی اویلیبل ہے، تو دیر ول بی نو جیمنگ، ٹریفک جیمنگ ایٹ آل۔ ٹریفک جیمنگ کو ہم ڈیڈ لاک کا نام دیتے ہیں۔ کبھی بھی یہ ڈیڈ لاک اگر نہیں ہوگا، ٹریفک جیم نہیں ہوگی، جتنے نمبر آف ان کی ریکوائرمنٹس، جتنی پروسیسز کی، جتنی وہیکلس کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اسی حساب سے اگر یہ ہے کہ ریسورسز یا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا ہی اسی حساب سے انکریز ہوتا جائے، تو کبھی بھی ٹریفک جیمنگ نہیں ہوگی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ٹریفک، وٹ ڈو یو مین بائی دا ڈیڈ لاک؟ ڈیڈ لاک از جسٹ لائک دا ٹریفک جیمنگ۔ جب ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن ہمیں سپلائی کم مل رہی ہوتی ہے، جب جو کرسپونڈنگ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری فلفل نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کے یہ معنی ہے کہ ڈیڈ لاک اگر ہوتا ہے، ٹریفک جیمنگ جو ہے یہ اگر ہوتی ہے۔ تو یہ ہم ڈیڈ لاک کو ہم نے سمجھا کہ ڈیڈ لاک کو ہم نے ریزیمبل کیا ہے، اس کی ریئل لائف انالوگی آپ کو دی ہے، ٹریفک جیمنگ کے ساتھ اس کو مشابہت دی ہے۔ اب ٹریفک جیمنگ میں کیا ہوتا ہے، جب ایک برج کے اوپر ٹریفک جیم ہوتی ہے، تو اس کے یہ معنی برج از ایکٹ لائک اے ریسورس۔ اب ریسورس از دیر، دیکھیے برج موجود ہے، اگر کبھی بھی آپ برج کے بالکل مڈل میں آپ کھڑے ہو جائیں، جب ٹریفک جیمنگ نہیں ہوتی، تو اس کے یہ معنی آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ پر یونٹ ٹائم، ایک منٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر آپ کاؤنٹ کیجئے کہ ٹوٹل نمبر آف وہیکلز جو اس برج سے
جو اس برج کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں وہ کتنی ہوں گی. تو آپ اگر فار ایگزامپل اگر 1 منٹ میں اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیک ٹائم پہ جو 1 منٹ کے اندر وہ 100 سے 200 ویکلز جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 200 ٹو 500 ویکلز جو ہے وہ اس برج کو، اس ریسورس کو استعمال کرتی ہے. لیکن جب ڈیڈ لاک، جب ٹریفک جیمنگ اکر ہوتی ہے، جب ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے وہی برج ہوتی ہے جس کے پر یونٹ ٹائم میں 1 منٹ کے اندر 500 ویکلز جو تھی وہ اس برج کو استعمال کرتی ہیں، یوز کرتی ہیں، وہاں سے گزرتی ہیں. وہاں سے ہائی اسٹریٹ یا جوگی چوک سے وہ پاک پتن چوک تک آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں. 500 ویکلز جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں. جب ٹریفک جیم ہوتا ہے تو پھر مجھے بتائیے وہی برج ہوتی ہے، برج اتنی ہی تھی، وہی برج تھی اور وہی نمبر آف ویکلز تھیں، لیکن وہ کیا ہے، جب ٹریفک جیم اکر ہوتا ہے تو اس برج کو، اس ریسورس کو آپٹیمل استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ کئی گھنٹوں تک صرف ایک وہ 500 میٹر کا فاصلہ جو ہے وہ کئی منٹس لے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں 20 منٹس یا 15 منٹس وہ لے جاتے ہیں. اس کے یہ معنی ہوئے کہ برج وہی ہے جہاں 500 ویکل وہ اس کو استعمال کر رہی تھی، تو اب کیا ہے، اب اس کی ایک یونٹ ٹائم میں اتنی نمبر آف ویکلز جو ہیں وہ ایک ایج سے دوسری ایج تک وہ آ جا رہی تھیں. لیکن جب ٹریفک جیم یا ڈیڈ لاک اکر ہوتا ہے تو وہی برج ہوتی ہے جس کے اندر نمبر آف ویکلز جو ہے وہ پھنس کے رہ جاتی ہیں اور نمبر آف جو ریسورسز ہیں وہ آپٹیمل، جو برج ہے وہ آپٹیمل استعمال نہیں ہوتی. تب آپ وہاں کاؤنٹ ہو کے ایک پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہو جائیے تو آپ کے اس پوائنٹ پہ جو آپ کو کراس کریں گی نمبر آف ویکلز، تو میرا خیال ہے پر یونٹ ٹائم میں 1-2 ویکلز جو ہیں وہ اس کو آپ کو کراس کریں گی. اس کے یہ معنی ہوئے کہ ریسورس وہی ہے، لیکن جب ڈیڈ لاک یا ٹریفک جیم اکر ہوتی ہے تو اس میں ریسورسز آپٹیملی استعمال نہیں ہو پاتے. بالکل سیم اس کو آپ میپ کریں کمپیوٹر کی طرف، تو کمپیوٹر کے اندر بھی جو ریسورسز ہوتے ہیں جیسے سی پی یو از اے ریسورس، پرنٹر ہے یا اس طرح اور بہت ساری چیزیں، مطلب ریم ہے، میگنیٹک ٹیپس ہیں، سی ڈی ڈرائیوز ہیں. تو کمپیوٹر کے اندر بہت سارے ریسورسز، نمبر آف رجسٹرز ہیں. تو یہ کمپیوٹر ریسورسز جب ڈیڈ لاک اکر ہوتا ہے، جب ہمارے پروسیسز جو ہیں اور جب پروسیسز زیادہ ہوتے ہیں اور آگے نمبر آف ریسورسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر ہینگ ہو گیا ہے. تو ہینگ ہونا کیا ہے، ڈیڈ لاک اکر ہوتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ریسورسز آپ کے ایکٹیولی ایفیشینٹلی استعمال نہیں ہو پا رہے ہوتے. اس کنڈیشن کو ہم ڈیڈ لاک کا نام دیتے ہیں. تو ڈیڈ لاک کے یہ معنی ہوئے کہ ڈیڈ لاک کے اندر فینومینا نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریسورسز آپٹیملی استعمال نہیں ہو رہے ہوتے. نمبر 2 یہ ہوگا کہ ہر پروسیس، وہ سارے جتنے بھی ہیں وہ جو پروسیسز ہیں، نہ تو وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، نہ وہ پراپر رننگ فارم میں ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے وہ ایک ٹریفک جیمنگ کنڈیشن اکر ہوتی ہے جس کو ہم ڈیڈ لاک کا، کمپیوٹر میں اس کو ہم ڈیڈ لاک کا نام دیتے ہیں. آج ہم اس چیپٹر کے اندر، دس از اگین ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر، اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ وٹ ڈو یو مین بائی دا ڈیڈ لاک، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیڈ لاک کے لیے اس کے نیسیسٹی کنڈیشنز، وچ آر دا نیسیسٹی کنڈیشنز فار دا ڈیڈ لاک. ڈیڈ لاک کے لیے کیا کیا، کن کن کنڈیشنز کو فلفل ہونا لازمی ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ڈیڈ لاک اگر ہوتے ہیں، جیسے جب بھی ٹریفک جیمنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے. تو کسی نہ کسی ایک مطلب وہ آ کے اس کو مینج کر رہا ہوتا ہے. یا اگر جب یہ ایک تو یہ کہ ٹریفک جیم اکر ہو جائے، دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جو سگنلز لگے ہوتے ہیں، یا اگر ہم اس برج کے دونوں ایج کے اوپر اگر ٹریفک وارڈنز کو اگر ہم ڈپلائی کر دیں اور وہ مانیٹر کریں کہ جتنی بھی نمبر آف وہیکلز آ رہی ہیں وہ ایک ہی بار میں، ایک گو میں، مطلب وہ بالکل لائن اور لین کا خیال رکھتے ہوئے، اور جتنے مطلب میکسیمم جتنی گاڑیاں جا سکتے ہیں اگر اس کو وہ مینج کرنے بیٹھ جائیں، تو اس کے یہ معنی ہے کہ ٹریفک جیمنگ کبھی اگر نہیں ہوگی. ایک کو ہم کہتے ہیں، ایک
کہتے ہیں کہ ٹریفک جیم سے اوائڈ کرنا، ایک کو ہم کہتے ہیں ٹریفک جیم کو پریونٹ کرنا۔ یہ دو میتھڈ ہیں، دونوں کیسز میں یہ کہ ہم نے ٹریفک جیمنگ کنڈیشنز اگر نہیں ہونے دی، لیکن دونوں کی جو دونوں کے بیک اینڈ پہ جو فلاسفی ہے وہ ٹوٹلی چینج ہے۔ ایک یہ ہے کہ ٹریفک کو بالکل اس کو ریگولیٹ کیا جائے، باقاعدہ ریگولیٹ کیا جائے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اوپر برج کے اوپر حالات کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی پولیس وارڈن جو ہے، جو ٹریفک وارڈن ہے وہ اس کو مانیٹر کرے، ریگولیٹ کر، کتنی میں بکنے دینا ہے، کتنی کو میں نے روکنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کو ہم، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے ٹریفک جیمنگ سے بچنے کے لیے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس کو جانے دیا جائے، اپنی مرضی سے ٹریفک جہاں جاتی ہے جانے دیا جائے، جیسے ٹریفک جیم اکر ہو تو پھر اس کو ون بائی ون ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں۔ مطلب ٹریفک سرجن یا ٹریفک پولیس وہاں پہنچتی ہے اور ون بائی ون جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایک لین کو وہ سٹاپ کریں گے اور دوسری کو جو ہے وہ رن کریں گے، یا کوئی اس طرح سے ہوگا کہ کسی کو کہہ دیں گے کہ آپ گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے کریں اور کسی کو کہہ دیں گے کہ آپ گاڑی کو آپ موو کریں، اور یہ اس کی جو بھی ان کی ٹیکنیکس ہیں۔ لیکن دونوں کیسز میں انہوں نے ٹریفک جیم کو ختم کیا ہے۔ لیکن پہلی پالیسی کو اگر ہم دیکھیں، ٹریفک جیمنگ کو انہوں نے ختم کیا ہے، تو پہلا ہے کہ آپ کے پاس اس پوری برج، اس ریسورس کے بارے میں سارے انفارمیشن موجود ہو، اس کو ہم ٹریفک، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹریفک اوائڈنس ہے وہ۔ جبکہ دوسرا کیا ہے، ٹریفک پریونشن ہے۔ یہ دونوں ٹرمینالوجی آگے چل کے بھی ہم ڈیڈ لاک کے اندر بھی، ڈیڈ لاک جب اکر ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ڈیڈ لاک اکر ہونے نہ دیا جائے، ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائے کہ ڈیڈ لاک اکر ہو ہی نہ۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم ریسورسز کو کہہ دیتے ہیں کہ جیسے مرضی آپ اس کو استعمال کریں، جو ہی ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے تو ڈیڈ لاک اکر ہو تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اور پھر اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اب ہر ایک پالیسی کے ایڈوانٹیج بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ وٹ ڈو یو مین بائی دا ڈیڈ لاکس، ڈیڈ لاک کی نیسیسری کنڈیشنز، ڈیڈ لاک پریونشن کیا ہوتا ہے، ڈیڈ لاک اوائڈنس کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ڈیڈ لاک کو گرافیکلی کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ دس از اگین ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر۔ اس کے اندر بھی اگر آپ کو وہی ہم کہیں کہ سیم کوشچن اگر میں ریپیٹ کروں کہ ہم آپریٹنگ سسٹم، وائی وی اسٹڈی، وائی وی لرن دا او ایس، تو وہی بات ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جسٹ ٹو ہم او ایس جو لرن کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، تو اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم آپٹیملی استعمال کرنا چاہتے ہیں سی پی یو کا، ہم آپٹیمل یوز کرنا چاہتے ہیں۔ کا کر ہوتا ہے جو جتنے بھی ریسورسز ہیں، اوکے، تو ہمارے جو سی پی یو کے ریسورسز ہیں وہ آپٹیملی استعمال نہیں ہو رہے ہوتے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ برج وہی ہے، لیکن پر یونٹ ٹائم پہ اس کا استعمال کم ہو گیا ہے۔ پہلے 200 to 500 ویکلز جو ہے وہ گزر رہی تھیں اسی برج کے اوپر، اور اب یہ ہے کہ پر یونٹ ٹائم میں ایک دو گاڑیاں بھی بامشکل، بلکہ وہ جیم ہے۔ Resources are there, but they are not actually used in some optimal, in the best way. یہ کنڈیشن، اس کو ہم ٹریفک جیم یا ڈیڈ لاک کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کے اگر ہم کمپیوٹر کی ہم بات کریں تو سی پی یو موجود ہوتے ہیں، ریسورسز موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ڈیڈ لاک کا کر ہوتا ہے تو سی پی یو کو، ریم کو ہم آپٹیملی استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم سی پی یو کو اور ریم کے ریسورسز کو آپٹیملی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہی دیکھیے کہ کسی بھی چیپٹر کے اندر آبجیکٹیو وہی بنتا ہے۔ تو ڈیڈ لاک کو جب ہم سیکھیں گے تو اس کے اندر بھی، اس کی فلسفی بھی یہ ہے کہ جب ڈیڈ لاک اکر ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈیڈ لاک اکر ہونے نہیں دینا، ہینگ اپنے کمپیوٹر کو ہونے نہیں دینا۔ لیکن اگر کوئی ڈیڈ لاک اکر ہو، اگر کوئی ہینگ اکر ہو تو اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو نارملی آپ کے پاس تو رول آف تھم یہی ہے کہ جیسے یہ ہینگ ہو تو آپ آلٹ کنٹرول ڈیل بھی پریس نہیں کرتے، بلکہ اس کو ریبوٹ کر دیتے۔
یا شٹ ڈاؤن کر کے اس کو ری اسٹارٹ کر دیتے، بس یہی ہے نا بیٹا، اس کو اسٹارٹ کر دیتے. تو یہ ڈیڈ لاک سے بچنے کے بالکل یہ رول آف تھم، یہ فائنل اسٹریٹجی ہے جو کہ ہمیں آپٹ کرنی پڑتی ہے کہ شٹ ڈاؤن اور ری اسٹارٹ یور کمپیوٹر. دس از دا فائنل اسٹریٹجی آف دا فلاسفی. اوکے، تو اس سے پہلے ہمیں بہت ساری اور بھی جو ٹیکنیکس ہیں، جیسے کہ ڈیڈ لاک اوائڈنس ٹیکنیک ہے، ڈیڈ لاک پریونشن ٹیکنیک ہے، تو ان ٹیکنیکس کو ہمیں سمجھنا ہے، ان ٹیکنیکس کو ہمیں سیکھنا ہے. تو اس چیپٹر کے اندر ہم ڈیڈ لاکس کو اور ڈیڈ لاکس کی کنڈیشنز کو، ڈیڈ لاک کو گرافیکلی کس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ سیکھیں گے، اور ڈیڈ لاک کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الگوریدمز ہیں. ان الگوریدمز کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. اوکے اوکے دیکھیے بیٹے، اگر ہم ڈیڈ لاک کے لیے، اگر ہم نارملی ڈیڈ لاک سے پہلے اگر ہم سسٹم ماڈل کو دیکھیں، سسٹم ماڈل کی اگر ہم بات کریں، اس کو بھی ریئل لائف انالوگی میں، ریئل لائف اگر اگزامپل میں آپ کو دوں تو دیکھیے بیٹے، جو بھی آپ، یو آر جسٹ لائک اے پروسیس، اور آپ ریسورسز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ریسورس لینا چاہتے ہیں، آپ کسی سے آپ پین سے رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ نے لکھنا ہے، یو آر دا پروسیس. آپ کو کچھ لکھنا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ریسورس چاہیے. ریسورس کیا ہے؟ پین. آپ کے پاس پین یا پینسل موجود نہیں ہے تو آپ اپنے دوست سے پہلے کیا کریں گے؟ پہلے اس کو ریکویسٹ کریں گے، پلیز مجھے پین دیجیے گا. دین پین یوز کریں گے، مطلب وہ رائٹنگ جو ڈرافٹ ہے وہ لکھیں گے. یوز کرنے کے بعد اب آپ کو، جب آپ لکھ چکے، جب اس ریسورس کو آپ استعمال کر چکے، پہلے ریسورس کے لیے آپ کو ریکویسٹ کرنی ہوگی، پھر اس ریسورس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے، اور یوز کے بعد اب آپ کو وہ ریٹرن بھی کرنا ہے. وہ جو ریسورس ہے اس کو ہینڈ اوور کرنا دوسرے کینڈیڈیٹ کے، جس کو ہم کہتے ہیں ریلیز. تو کوئی بھی ماڈل جس کے اندر دیکھیں، یہ بھی فینومینا ہے کہ جب بھی کسی پروسیس نے کسی ریسورس کو استعمال کرنا ہے تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے وہ ریکویسٹ جنریٹ کرے گا. اس کی ریکویسٹ کے بیہاف پہ اس کو وہ ریسورسز الوکیٹ کیے جائیں گے، پھر وہ ان ریسورسز کو یوز کرے گا. یوز کرنے کے بعد جب دیکھیے اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی نیڈ فل، اس کی ڈیزائر پوری ہوئی تو اس کے بعد اس کو ریلیز کرنا ہے، وہ واپس کرنے ہیں ان ریسورسز کو، تاکہ دوسرے کے جو پروسیسز ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر پائیں. تو نارمل سسٹم ماڈل کے اندر سسٹم کنسسٹ آف ریسورسز، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ ریسورسز، وٹ ڈو یو مین بائی دا ریسورسز؟ ریسورسز آر جسٹ لائک دا سی پی یو سائیکل، میموری اسپیس، آئی او ڈیوائسز اور پرنٹرز. دیز آر ایگزامپل آف دا ریسورسز. اور جیسا کہ آپ ڈیٹا بیس کے اندر آپ نے پڑھا ہے، ایک ہوتا ہے اینٹی ٹائپ اور ایک ہوتی ہے اینٹی. اینٹی ٹائپ اور اینٹی میں کیا ڈفرینس ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کے انفارمیشن کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اینٹی ٹائپ از جسٹ لائک اے ٹول کٹ. یہ ایک میکرو لیول پہ، یہ ایک لارج چیز ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑی چیز ہے اینٹی ٹائپ. جب اس ٹول کٹ کے اندر جو ڈفرینٹ ٹول ہیں وہ جسٹ لائک دا اینٹیز ہیں. کلیئر؟ بالکل اسی طرح ہم بات کریں گے ریسورس ٹائپ اور ریسورسز کی. ریسورس ٹائپ از جسٹ لائک دا اینٹی ٹائپ، وائل دا ریسورسز آر، ریسورس کو یا اس کو ہم انسٹانس بھی کہتے ہیں، کہ اس کے اندر ٹول کٹ ہے، اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف ٹول کتنے ہیں؟ 10-12 ہیں. تو وہ جو 10-12 ٹول ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسٹانس، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر نمبر آف ٹول، اس میں نمبر آف انسٹانسز ٹول کی کتنی ہیں؟ 12. ایک ٹول کٹ کے اندر نمبر آف انسٹانسز آف دا ٹولز کتنی ہیں؟ 12. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ریسورس ٹائپ از جسٹ لائک دا اینٹی ٹائپ، وائل دا انسٹانسز آر جسٹ لائک دا اینٹی، جو اس کے اندر جتنی نمبر آف اینٹیز موجود ہوتی ہیں. تو ریسورس ٹائپ کو ہم نے پریزنٹ کیا R1، ریسورس کا R ہم نے لیا R1 R2 اپ ٹو Rm، اور اس میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ ریسورس ٹائپس آر دا سی پی یوز، میموریز، آئی او، اور اس کے علاوہ پرنٹرز. دیز آر دا ریسورس ٹائپ. ایچ ریسورس ٹائپ R has
W جیسے RI ہے یا R1 ہے has the WI instances. Just wait. اوکے، تو ہم پہلے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ریسورسز ہوتے ہیں، ریسورس ٹائپ ہوتی ہیں جس کو R1 R2 R3 اپ ٹو RM سے ہم شو کرتے ہیں، اور اسی طرح اس ریسورس ٹائپ یا اینٹی ٹائپ کے اندر کچھ اینٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم اینٹیٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہم انسٹانسز کا نام بھی دیتے ہیں، اور WI اسٹینڈ فار دا نمبر آف انسٹانسز پریزنٹ ان ریسورس ٹائپ. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس سی پی یوز، آگے مزید اس کو ہم کلیریفائی کریں گے کہ اف دا سی پی یو از دا ریسورس ٹائپ اور اس کے اندر اگر آپ کا ڈوول کور ہے تو اس کے یہ مانیے کہ اس کے اندر نمبر آف انسٹانسز کتنے ہیں؟ 2. اگر آپ کا کوارٹز کور ہے تو اس کے اندر کتنے ہوں گے؟ اگر کور i3 ہے تو اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف سی پی یوز کتنے ہوں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر 3 ہیں، تو 3 انسٹانسز ہیں. تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ہماری مشین کے اندر موجود جو سی پی یو ہے، سی پی یو از دا ریسورس ٹائپ، لیکن اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف کور جو ہیں ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نمبر آف انسٹانسز کا نام دیتے ہیں. اوکے، تو آگے چل کے اس کو مزید ہم جو ہے اس کو کلیریفائی کریں گے. ایچ پروسیس یوٹیلائز اے ریسورس ایز فالوز. جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ جتنے بھی پروسیسز ہیں انہوں نے جب بھی کسی ریسورس کو استعمال کرنا ہو تو ان کو اس پیٹرن کو فالو کرنا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل دے ہیو ٹو جنریٹ سم سارٹ آف دا ریکویسٹ، دین یوز دا ریسورسز، اینڈ فائنلی وین دے ہیو یوزڈ when they complete the task, then they must have to release the resource for other process. تو یہ ایک نارملی یہ سسٹم ماڈل جو ہے، سسٹم ماڈل کے اندر یہ 3 اسٹیپس آتے ہیں. فرسٹ آف آل ریکویسٹ فار دا ریسورسز، اوکے، دیز آر دا نیسیسری کنڈیشنز فار دا ڈیڈ لاک. پہلے ہم نے یہ کہا تھا ٹو ڈیفائن دا ڈیڈ لاک، دین ہم نے سسٹم ماڈل کی ہم نے بات کی. اب یہ ہے کہ واٹ آر دا کنڈیشنز، نیسیسری کنڈیشنز آر کریکٹرائزیشن آف دا ڈیڈ لاک. ڈیڈ لاک ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا ڈیڈ لاک کین arise if 4 conditions hold simultaneously. اب یہ 4 کنڈیشنز ہیں اور 4 کنڈیشنز کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن جو ہے وہ فلفل ہو، دوسری والی کوئی ایک کنڈیشن بھی اگر فلفل نہیں کرتا کوئی بھی ماڈل، کوئی بھی، تو وہ ڈیڈ لاک نہیں ہوگا. مائی ڈیئر، وہ ڈیڈ لاک نہیں ہوگا. ڈیڈ لاک ہونے کے لیے ان 4 کنڈیشنز کو سائملٹینیسلی ہولڈ کرنا یہ لازم ہوگا. ان میں فرسٹ آف آل فرسٹ کنڈیشن، فرسٹ کریکٹرائزیشن از دا میوچل ایکسکلوژن. میوچل ایکسکلوژن کے یہ معنی ہے کہ ایک وقت میں دیکھیے بیٹے، اگر آپ نے ایک پین آپ نے کسی سے پہلے آپ نے ریکویسٹ کی، پھر اس کو آپ نے یوز کیا، یوز کے بعد آپ نے اس کو ریلیز کیا، تو مجھے یہ بتائیے ڈیڈ لاک کب اکر ہوگا؟ if there is a single pen and there are multiple users as well. تو اگر تو 2 3 4 لوگ لکھنا چاہتے ہیں، پین ایک ہے، تو پھر ڈیڈ لاک ہونے کے چانسز کریٹ ہوں گے ڈیئر. لیکن اگر 4 یوزرز ہیں جو کہ پین چاہتے ہیں اینڈ دیر آر 4 پینس، جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہو، تو دین دیر از نو ٹریفک جیمنگ اور ڈیڈ لاک. تو میوچل ایکسکلوژنس میں ہم یہ چیز اس کو ہم انشور کریں گے کہ ایک وقت میں only one process at a time can use a resource. اس کو ہم انشور کریں گے ایک وقت میں صرف ایک پروسیس ایک ریسورس کو استعمال کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، شیئرنگ نہیں ہے. جیسا کہ اب دیکھیں نا، ہم گوگل پہ ملٹیپل یوزرز سائملٹینیسلی اپنے ریکویسٹ کو جنریٹ کرتے ہیں اور وہ بالکل سائملٹینیسلی وہ آپ کو رپلائی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایکچولی
وہ میوچل ایکسکلوژن نہیں ہے. اگر آپ اس پرٹیکولر سرور پہ آپ کی ریکویسٹ گئی ہے تو پہلے اس کو اگر وہ میوچل ایکسکلوژن ہوتا ایک وقت میں صرف ایک پروسیس کو وہ کر رہا ہوتا تو وہ کبھی بھی وہ سیریل وائز وہ ان سیریل تو وہ آپ کو رپلائی کر سکتا تھا یا وہ آپ کی ریکویسٹ کو سیریل فارم میں تو وہ لے سکتا تھا لیکن سائملٹینیسلی وہ پاسبل نہیں تھا. تو وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے چونکہ وہ جو ریسورسز ہیں وہ شیئرڈ ریسورسز ہیں. دے آر دا شیئرڈ ریسورسز. اور شیئرڈ ریسورسز کیا ہوتے ہیں جیسے دیکھیے آپ ایک کاپی آپ رکھ دیتے ہیں تو ملٹیپل یوزرز اس کو آپ سائٹ کے اوپر کوئی لیکچر آپ رکھ دیتے ہیں تو ملٹیپل یوزر اس کو ایک ہی وقت میں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے آر شیئرڈ امنگ دا یوزر. اس کی ہم نے شیئرنگ الاؤ کیا ہوا ہے. تو میوچل ایکسکلوژن میں ہم اس بات کی گارنٹی اس کو انشور کرتے ہیں کہ یہ شیئر نہیں ہے بلکہ ایک وقت میں پہلے ایک پروسیس جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ریسورس کو استعمال کرے گا اور وہ ریسورس جو ہے وہ شیئر نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں میوچل ایکسکلوژن. اونلی ون پروسیس ایٹ اے ٹائم کین یوز اے ریسورس. ملٹیپل جو پروسیسز ہیں ان کے بیچوں بیچ یہ ریسورس جو ہے یہ شیئرڈ نہیں ہو سکتا, یہ شیئربل نہیں ہے. اس بات کو آپ انشور کریں. اوکے, نمبر 2 ہولڈ اینڈ ویٹ. سیکنڈ کریکٹرسٹک یہ ہے وین وی ٹاک اباؤٹ دا ڈیڈ لاک. سیکنڈ کریکٹرائزیشن یہ ہے کہ ہولڈ اینڈ ویٹ. ہولڈ اینڈ ویٹ میں یہ ہے کہ یہ نارمل یہ بھی ایک فینومینا ہے. ہولڈ اینڈ ویٹ پروسیس ہولڈنگ ایٹ لیسٹ ون ریسورس. دیکھیے یہ اگر اس کو ہم ریئل لائف انالوگی میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہے جستجو کے ہونٹ سے ہے ٹوٹ کر کہاں, اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. یہ ہولڈ اینڈ ویٹ کے سینیریو کو اس جو میں نے آپ سے یہ شعر ابھی بیان کیا ہے آپ کو سنایا ہے, اس کے اندر یہ ہولڈ اینڈ ویٹ کا فینومینا ہے کہ انسان ریئل لائف کے اندر بھی یہ ہے کہ جو انسان کو اویلیبل ایک کو ہولڈ کیے ہوئے لیکن اس کی تلاش جو ہے وہ رکتی نہیں ہے, وہ کسی اور کا متلاشی ہوتا ہے. ایک کو ہولڈ کیے ہوئے وہ دوسرے کی طرف, پھر دوسرے کو جب وہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ تیسرے کی طرف. تو ہولڈ اینڈ ویٹ اس میں بھی پروسیس بالکل اسی فلسفی کے تحت کام کرتا ہے. پروسیس ہولڈنگ ایٹ لیسٹ ون ریسورس. وہ ایک ریسورس تو اس کے ہولڈ میں ہوتا ہے, ایک ریسورس کو تو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ویٹنگ ٹو ایکوائر این ایڈیشنل ریسورسز جو کہ آلریڈی کسی اور نے ہولڈ کیا ہوا ہے. کلیئر؟ یہ ہے ہولڈ اینڈ ویٹ کہ ایک ریسورس کو آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے, اس کو آپ یوز کریں بٹ یو آر ویٹنگ سم این ایکسٹرا ریسورسز جو کہ آلریڈی کسی اور نے استعمال کیا ہوا, جو آلریڈی کسی اور جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہے. اب فار ایگزامپل اس میں آپ یہ بات کیجئے کہ آپ سی پی یو کی اگر نمبر آف کور 3 ہیں تو ایک کور پہ ایک پروسیس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ میرا کچھ پارٹ جو ہے وہ کور نمبر 2 پہ بھی ایگزیکیوٹ ہو, جو کہ کور نمبر 2 آلریڈی کسی اور پروسیس کو ایگزیکیوٹ کر رہی تھی. کلیئر؟ مطلب کور نمبر 2 از held by some other process, but the P1, the first process is waiting, that is already holding the core 1, but the process P1 is waiting as well for the core 2 that is already held by some other process P1, P2, P3. اس کو ہم ہولڈ اینڈ ویٹ کا نام دیتے ہیں. تو جب بھی ڈیڈ لاک اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے میوچل ایکسکلوژن کا ہونا, ہولڈ اینڈ ویٹ کا ہونا, اور اس کے علاوہ نو پری ایمپشن. یو نو ویری ویل اباؤٹ دا نو پری ایمپشن. آپ جانتے نو پری ایمپشن کو ہم نے سیلفش پروسیسز کا نام دیا تھا, پری ایمپشن کو ہم نے جو ہے وہ سوشل پروسیسز کا نام دیا تھا. تو نو پری ایمپشن میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ایک بار وہ کسی چیز کو سی پی یو پہ وہ پروسیس چلا جائے تو بعد میں جتنا مرضی کوئی ارجنٹ پروسیس, جتنی مرضی ہائی پرائیورٹی والا پروسیس جو ہے وہ کیو میں آ جاتا ہے, تو وہ اگر وہ پروسیس کی نیچر جو کہ سی پی یو کے پاس رن ہو رہا ہوتا ہے, جو ایگزیکیوٹ جس کو سی پی یو کر رہا ہوتا ہے, اگر اس کی نیچر نو پری ایمپشن ہے تو وہ کبھی بھی سی پی یو کو
والنٹیرلی بیسس پہ وہ اس کو اسکپ نہیں ہونے دے گا، وہ اپنا کام پہلے مکمل کرے گا اور اس کے بعد کسی دوسرے کی باری آئے گی. تو نو پریمپشن کا ہونا ڈیڈ لاک کے حوالے سے، ڈیڈ لاک کریکٹرائزیشن میں نو پریمپشن از این ادر پراپرٹی. دا تھرڈ پراپرٹی از دا نو پریمپشن. مطلب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کی اگر ہم ٹریفک جیمنگ کے حوالے سے اگر ہم اگزامپل دیں تو مجھے آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اگر دو گاڑیاں آمنے سامنے جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے ایک ہی لین کے اندر آ جاتی ہیں تو آپ اس کا سارٹ آؤٹ ہونا، تو اس کے یہ مانیے کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس کو اسپیس دینی پڑے گی کسی دوسرے کو. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ نو پریمپشن ان دونوں کی نیچر ہو کہ وہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دونوں سیلفش ہے، تو کیا کبھی ٹریفک جیم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوگی؟ تو اس سینیریو میں آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی گاڑی والا اپنی گاڑی پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نو پریمپشن ان نیچر ہوگا. تو یہ ڈیڈ لاک کی یہ تھرڈ پراپرٹی ہے. اینڈ فائنلی از دا سرکولر ویٹ. سرکولر ویٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ بالکل ایک دائرے میں ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کو پہلے میں نے کہا ہولڈ اینڈ ویٹ. فرسٹ ون جو ہے، پہلا پروسیس جس کو ہم P1 کا نام دیتے ہیں، وہ کسی اور ریسورس کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا P1 از ویٹنگ فار سم ادر اور سم ادر ریسورس. وہ جو سم ادر ریسورس ہے اوکے. دیر از سم انٹرنیٹ ایشوز ان دا کیمپس، تو اس لیے بار بار یہ تھوڑا سا انٹرپٹ ہو رہا ہے. اوکے. سرکولر ویٹ میں جیسا آپ اس کے نیم سے آپ کو بخوبی آپ جانتے ہیں، دیر ایگزسٹ اے سیٹ. فار ایگزامپل دیر از اے سیٹ آف دا پروسیسز اسٹارٹنگ فرام P0 P1 P2 اینڈ اپ ٹو Pn اینڈ ویٹنگ فار دا پروسیسز such as P0 is waiting for a resource that is held by the P1. دیکھیں پہلے جو ہولڈ اینڈ ویٹ والا جو کانسیپٹ ہے، یہاں اگر آپ یہ کریں کہ ہولڈ اینڈ ویٹ کو ایک سرکولر فیشن میں اگر آپ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ویٹ. پہلے والا پروسیس جو ہے وہ P1 R1 کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ R2 کے لیے ویٹ کر رہا ہے. اس کی ڈیزائر یہ ہے کہ مجھے R2 بھی، ریسورس نمبر 2 بھی مل جائے. جبکہ P2 جو ہے وہ کیپچر کیے ہوئے R2 کو، اور اس کی وش ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم P2 is willing, P2 is wishing to adopt the R3 کو. جبکہ R3 جو ہے وہ آلریڈی P3 نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اس کو وہ یوز کر رہا ہے، بٹ P3 از ایٹ دا سیم ٹائم ویٹنگ فار ریسورس 4. اینڈ ان دا سیم وے جو آخر میں ہوگا، اس کے یہ مانیے کہ پہلا بندہ جو ہے وہ جو پہلا پروسیس ہے یا فرسٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک ریسورس کو استعمال کر بھی رہا ہے، دوسرے کے لیے وہ بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، دوسرے کی وہ تلاش میں ہے. دوسرا آلریڈی کسی اور بندے نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، لیکن اس کی تلاش جو ہے وہ اور کی طرف ہے. اینڈ فائنلی جو لاسٹ ون ہوگا، اب دیکھیے جو فرسٹ ون ہے جس کو اس نے کیپچر کیا ہوا ہے، جو آخری ہوگا وہ آخری ریسورس کو استعمال کر بھی رہا ہوگا، اس کو ہولڈ کیے ہوئے، بٹ ہی از ویٹنگ فار دا ریسورس ون. وہ پہلے کو، کیونکہ سرکولر کے فارم میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی آپ کے پروسیسز ایک سرکولر کیو میں ہیں P1 P2 P3 P4 P5 6 7 8 9 10، تو 10th جو ہے 10 ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس کا ویٹ کس کے لیے ہوگا؟ 1 کے لیے ہوگا. ایک سرکل بن گیا نا، ایک سائیکل بن گیا. اس سائیکل کو ہم کہتے ہیں دا سرکولر ویٹ. تو بیٹے یہ ہے کہ جب کبھی کہیں بھی ڈیڈ لاک کی سچویشن اگر ہو تو اس کے لیے ان فور پراپرٹیز کا، ان فور کریکٹرائزیشن کا فلفل ہونا لازمی ہے. نمبر 1 is the mutual exclusion, number 2 is the hold and wait, number 3 is the no preemption, number 4 circular wait. اوکے. آگے چل کے اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اگر یہ فور کریکٹرائزیشن ہو simultaneously, if the four properties hold, then we can say that
دس از دا ڈیڈ لاک سچویشن. اور اگر ہم نے ڈیڈ لاک کو پریونٹ کرنا ہے, مجھے یہ بتائیے کسی ایک کو بھی اگر آپ فالس کر لیں, میوچل ایکسکلوژن کو فالس کر لیں, ہولڈ اینڈ ویٹ کو فالس کر لیں, تو ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے, ڈیڈ لاک پریونشن کے لیے بھی, اسی لیے زیادہ فوکس ان کریکٹرائزیشن اینڈ فیچرس پہ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے, تاکہ آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو ڈیڈ لاک کے جو پریونشن کے کیس میں تو ہم یہی کام کریں گے. اس کے اندر بھی انہی کریکٹرائزیشن, انہی پراپرٹیز میں سے کسی ایک پراپرٹی کو اگر آپ فالس کریں گے تو آٹومیٹیکلی ڈیڈ لاک ہمارا پریونٹ ہو جائے گا. میوچل ایکسکلوژن کو آپ مائنس کر لیں, اس کو آپ سارٹ آؤٹ کریں. میوچل ایکسکلوژن میں فینومینا کیا ہے کہ دیر از اونلی ون پروسیس ایٹ اے ٹائم کین یوز آ ریسورس, کہ ایک ریسورس جو ہے وہ قابل استعمال ہوگا ایک وقت میں, صرف ایک پروسیس اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم شیڈ کر دیں کہ ایک سے زیادہ پروسیسز ایک وقت میں ایک کسی بھی ریسورس کو استعمال کر پائیں گے, تو اس کے یہ معنی ہے کہ ہم نے میوچل ایکسکلوژن کو فالس کر دیا. تو دین وین وی فالسیفائی any one of the property, any one of the characterization of the deadlock, any one of the condition of the deadlock, then we sort out the deadlock, and this phenomena is known as the deadlock prevention. Okay. Okay. Now the graphical representation of the deadlock. کیسے اس کو ہم پریزنٹ کریں گے, ڈیڈ لاک کو گرافیکلی ہم کس طرح سے پریزنٹ کریں گے, اس کے لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ الگوریدم, وٹ ڈو یو مین بائی دا الگوریدم, وٹ ڈو یو مین بائی دا فلو چارٹ. تو فلو چارٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن بائی دا وے ہوتی ہے کسی بھی الگوریدم کی, تو اس کو ہم فلو چارٹ کا نام دیتے ہیں. بالکل سیم اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو ہم نے ابھی تک ڈیڈ لاک پڑھا ہے, تو ڈیڈ لاک کے اندر اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن کہ ڈیڈ لاک کب کس طرح سے اگر ہوتا ہے, تو اس کو ہم ریسورس ایلوکیشن گراف کا نام دیتے ہیں. ریسورس ایلوکیشن گراف از بیسیکلی to present the deadlock situation, or to present is the representation of the deadlock conditions, either there is a deadlock or there is a no deadlock at all. Okay. تو اس میں بیٹے آپ دیکھیے کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کیا ہوتا ہے. اس کے لیے جیسا آپ الگوریدمس کے اندر اور اس کے بعد فلو چارٹ کے بیسک کمپوننٹس کو آپ نے دیکھا, تو اس میں ایک اوول ہوتا ہے, اور اوول کے بعد ایک ڈائمنڈ ہوگا جو کہ کنڈیشن چیک کے لیے ہوگا, لائنز ہوں گی جو کہ فلو کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور پروسیس کے لیے ایک پرٹیکولر ایک شیپ ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح ریسورس ایلوکیشن گراف کی جب ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی یہ کچھ بیسک, اس کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں, اس کے بیسک شیپس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ریسورس ایلوکیشن گراف جو ہے وہ بنائیں گے. ان میں جتنے بھی پروسیسز ہوں گے, پروسیسز کو ہم پریزنٹ کریں گے ریپرزینٹیڈ ود دا سرکل. نمبر 2, ریسورسز جو ہیں, جو ریسورس ٹائپ ہیں, ان کو ہم اس اسکوائر سے ہم پریزنٹ کریں گے. اور اس کے اندر جو چھوٹے اسکوائر ہیں, جو اسمال اسکوائرز ہیں, دیز شو دا انسٹانسز, while the big square show the present the resource type. just like آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے entity type ہے, اور اس کے اندر یہ جو چھوٹے اسکوائر ہیں یہ entities ہیں. اوکے, اینٹی ٹائپ از جسٹ لائک اے ٹول کٹ, جسٹ لائک اے بیگ, اور آپ بیگ کے اندر موجود جتنے بھی آئٹمس ہیں, جتنی بھی بکس ہیں, ان کو ہم انسٹانسز کا نام دیں گے. تو یہ ایک بنڈل کو, جہاں پہ ریسورس ٹائپ یا اینٹی ٹائپ کا کہیں بھی آپ ذکر سنیں, تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں مائی ڈیئر کہ یہ ایک بنڈل, یہ ایک پیکج ہے جس کے اندر بہت سارے اور بھی چیزیں ہوں گی. تو جہاں ریسورس ٹائپ کو یا اینٹی ٹائپ کو آپ ڈیٹا بیسز کے اندر آپ اینٹی ٹائپ آپ پڑھیں گے, تو اینٹی ٹائپ از جسٹ لائک اے پیکج. تو اینٹی ٹائپ یہ جو بگ اسکوائر ہے, اس کو ہم اینٹی ٹائپ کہیں گے, اور جو چھوٹے اس کے اندر جو اسکوائر ہیں ان کو ہم انسٹانسز کہیں گے. اس میں ٹوٹل اسمال کتنے ہیں, 4.
اس کے یہ معنی ہوئے کہ دس از سم سارٹ آف دا ریسورس ٹائپ ہیونگ 4 انسٹانسز. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسٹانسز جو ہیں وہ ہر لحاظ سے، اگر یہ دیکھیں 4 ہے تو 4 کے 4 ہر لحاظ سے بالکل ایک جیسے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کور آئی 3 کی بات کریں اسپیشلی ان ود ریفرنس ٹو دا ڈیڈ لاک، تو کور آئی 3 کے اندر جتنے بھی تینوں کے تینوں جو پروسیسر جو کور ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں. اگر وہ اس کی 250 گیگا ہرٹز ایک سی پی یو کی اگر وہ کیپیسٹی ہے تو دوسرے کی بھی 250 ہوگی، تیسرے کی بھی 250 ہوگی. ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں یہ جتنے بھی انسٹانسز ہیں، یہ ہر اینگل سے جب بھی ہم اس کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے. اور اگر جو میرا جو پروسیس ہے وہ P1، وہ کور نمبر 1 کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کوئی بھی کام سر انجام دے سکتا ہے، تو وہ پروسیس کور نمبر 2 کو استعمال کرتے ہوئے بھی اتنے ٹائم میں وہ کام سر انجام دے گا. یا وہ کور نمبر 3 پہ بھی جا لے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ بالکل وہ ہر لحاظ سے، ہر ایک اینگل سے ان کی ورکنگ، ان کی پرفارمنس کے اکارڈنگلی وہ بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے. نمبر آف انسٹانسز اگر 4 ہیں تو چاروں آپس میں، مطلب ان کی آپس میں بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر 2 ہیں تو پھر بھی ایک جیسے ہوں، 4 ہیں تو پھر بھی ایک جیسے ہوں، 16 ہیں تو پھر بھی وہ بالکل ان کی فنکشنالٹی، ان کی ورکنگ، ان کی اسپیسیفکیشن ہر لحاظ سے ایک جیسی ہوتی ہے. اوکے، اب دیکھیے دا تھرڈ، اس کے یہ معنی ہے کہ P1 از دا پروسیس. P1 از اے پروسیس. چونکہ ہم نے پروسیس کو پریزنٹ کیا ہے ود دا سرکل، تو یہ سرکل ہم نے ڈرا کیا، اس کے اندر ہم نے لکھا P1. اس کے یہ معنی ہے کہ P1 از اے پروسیس چونکہ یہ سرکل کے اندر ہے. اور آر آئی یا آر جے اگر ہم اس کو پریزنٹ کریں تو اس کے یہ معنی ہے کہ دس از دا ریسورس ٹائپ. آر جے از دا ریسورس ٹائپ. اوکے، یہ دیکھیے یہ ریسورس ٹائپ ہے کیونکہ ریسورس ٹائپ کو ہم نے پریزنٹ کیا ہے ود دا اسکوائر. اوکے، تو پی آئی ریکویسٹ انسٹانسز آف دا آر جے. اب یہ ہے ریکویسٹ کا یہ والا جو ایچ ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ P1 نیڈس ریسورس ٹائپ آر جے، یا P1 از ریکویسٹنگ پی آئی، یا P1 از ریکویسٹنگ فار اے ریسورس. تو یہ ریکویسٹ کی ایج ہے فرام دا پروسیس ٹوورڈز دا ریسورسز. اوکے، اس کے یہ معنی ہے کہ ابھی تک پی آئی نے آر جے سے کچھ ریسورسز کے حوالے سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور جب وہ آر جے اس کو وہ ریسورس دے دیتا ہے، P1 کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے، تو دین یہ ایج جو ہے یہ چینج ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے دس ایج. اور اب ایک تو یہ کہ اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہے، بٹ کیپ ان مائنڈ دیر از این ادر چینج، اے مائنر چینج. وہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب ریکویسٹ ہو رہی تھی تو وہ بالکل اس کی باؤنڈری سے بالکل پیچھے ایج ختم ہو رہی تھی، جبکہ جب وہ انسٹانس جو ہے وہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جو انسٹانس اس کو ہینڈ اوور کیا گیا تو دیکھیے وہ لائن وہاں سے سٹارٹ ہوئی اور P1 کی طرف اس کی باؤنڈری تک پہنچی. دس از اگین ویری ویری امپورٹنٹ. اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس ڈفرینس کو. اوکے، تو ہم پروسیس کو شو کریں گے ود دا سرکل، یا ریسورس ٹائپ کو ہم اور انسٹانسز کو ہم پریزنٹ کریں گے ود دا اسکوائر، جبکہ ریکویسٹ ایچ کو ہم جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے with the special with the edge starting from the P1 and is facing toward the resources. جب وہ ایلوکیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس پرٹیکولر ریسورس کو، اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہوگی اور اس کا تھوڑا سا اور فینومینا بھی وہ اس پرٹیکولر ریسورس سے لے کے اس پروسیس کی طرف وہ آئے گی. تو آئی تھنک ایوری تھنگ ول بی کلیئرڈ. تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی کیا ہے. اوکے، تو اگر ہم یہ ریسورس ایلوکیشن گراف کی بات کریں، ہم پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروسیسز کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، ریسورس ٹائپ کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. what do you mean by the request generating by the P1. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کی
ایلوکیشن ہوگی کسی بھی اس پرٹیکولر ریسورس کی ایلوکیشن ہوگی ٹو دا پروسیس، ٹو پرٹیکولر پروسیس، تو اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کے اندر ہوتا کیا کیا ہے. سیٹ آف ورٹسز اینڈ سیٹ آف ایجز. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یا تو ورٹسز ہوتی ہیں، سیٹ آف ایجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سینیریو میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ورٹسز ہیں. آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر بھی پڑھا کہ ورٹسز، دس از دا سیٹ آف ورٹسز. اس کے اندر یا تو پروسیسز ہوں گے یا کیا ہوں گی، یا اس طرح کی ایج ہوں گی. یا تو ریکویسٹ ایج ہو سکتی ہے اور یا وہ ہولڈنگ ایج ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آر اے جی رینک اور دا ریسورس ایلوکیشن گراف کنسسٹ آف سیٹ آف ورٹسز اینڈ اے سیٹ آف ایجز. وی کو یہ دیکھیے، وی از پارٹیشن انٹو ٹو ٹائپس. وی کو جو ورٹسز ہیں ان کو ہم 2 ٹائپس میں، یا تو پروسیسز ہوتے ہیں P1 جو کہ اسٹارٹنگ فرام دا P1 P2 P3 Pn سیٹ آف آل دا پروسیسز ان دا سسٹم. یا وہ دوسرے نمبر پہ کیا ہو سکتے ہیں، یا وہ ریسورسز ہو سکتے ہیں، دا سیٹ آف ریسورسز کنسسٹنگ آف آل دا ریسورس ٹائپ ان دا سسٹم. اور ریکویسٹ ایچ ہو سکتی ہے. یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ P1 سے RJ کی طرف. اور اسائنمنٹ ایج ہوتی ہے جو ایلوکیشن یا ہولڈنگ ایج ہے، اس کو ہم اسائنمنٹ ایج کا نام دیتے ہیں. اب 2 طرح کی ایج ہم نے دیکھی، 2 طرح کے ہم نے وہ باقی انفارمیشن دیکھی. ریسورسز کو ہم جو ہے وہ سرکل کے ساتھ شو کرتے ہیں، جب سوری پروسیس کو ہم شو کرتے ہیں سرکل کے ساتھ، جبکہ ورڈ ریسورس ٹائپ کو ہم شو کرتے ہیں ود دا اسکوائر. تو یا تو ہمارا رابطہ یا واسطہ اس گراف کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو سرکل ہو سکتے ہیں، یا اسکوائر ہو سکتے ہیں، یا وہ ایج ہو سکتی ہے. اور ایج بھی 2 طرح کی ہے، ریکویسٹ ایج، نمبر 2 از دا اسائنمنٹ ایج. آپ دونوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ریکویسٹ ایج کیا ہوتی ہے، دیٹ از جنریٹڈ بائی دا پروسیس. اینڈ اسائنمنٹ ایج وین دا ریکویسٹ از فلفلڈ بائی دا ریسورس. تو پھر وہ ریسورس اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ہم اسائنمنٹ ایج کا نام دیتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ پروسیس ہے، یہ ریسورس ٹائپ ہے، اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو دس از سم سارٹ آف دا ریکویسٹ ایج. اینڈ فائنلی دا لاسٹ ون از دا اسائنمنٹ ایج. یہ پہلے ریکویسٹ ایج ہے اور اس کو ہم اسائنمنٹ ایج کا نام دیتے ہیں. اور کسی بھی اس گراف کو آپ دیکھ لیں، اس گراف کے اندر کیا کیا چیز ہے، اس لیے وہ لکھا ہوا ہے کہ دس از سم سارٹ آف سیٹ ہیونگ دا ورٹسز. ورٹسز سے مراد یا تو یہ سرکل ہے یا یہ اسکوائر ہے اور باقی ساری ایجز ہیں. اوکے، تو میرا آج کا لیکچر انشاءاللہ یہاں تک. ہم نے ریسورس ایلوکیشن کو ہم نے پڑھا، اور اب یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے چلیں تھوڑا سا آپ کو اور بھی انفارم کروں. اس گراف کو دیکھتے ہوئے یو کین ایزیلی پرڈکٹ کہ ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ڈیڈ لاک اکر ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے سسٹم کی یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن ریسورس ایلوکیشن گراف اگر ہم بنا لیں، تو اس کے بعد ہم اس گراف کو دیکھتے ہوئے ہم ایزیلی پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آئدر دیر ول بی دا ڈیڈ لاک اور دیر ول بی دا نو ڈیڈ لاک ایٹ آل. آپ کو ہنٹ دیتا چلوں، اگر یہ گراف بن جاتا ہے، اگر یہ ریسورس ایلوکیشن گراف ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اف دیر از سم سارٹ آف سائیکل، اگر اس کے اندر جیسے آپ نے سائیکلک گراف پڑھا تھا ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر، اف دس گراف از اے سائیکلک گراف، تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اگر یہ سائیکلک ہے تو پھر ڈیڈ لاک ہر حال میں ہوگا. اور اگر یہ سائیکلک نہیں ہے، یہ ای سائیکلک گراف پہ مشتمل ہے، تو اس کے یہ معنی ہے کہ دیر ول بی نو ڈیڈ لاک ایٹ آل. جیسا کہ اس کو آپ دیکھیے، اس سینیریو کو اگر آپ دیکھیں تو بلکہ یہ پریویس سینیریو کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، یہاں پہنچے، یہاں سے R1 پہ پہنچے، پھر P2 پہ پہنچے، اور P2 سے ہم R3 پہ پہنچے، پھر P3 پہ پہنچے، اینڈ فائنلی جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا وہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں. دس از سم سارٹ آف دا سائیکل. تو اس کے یہ معنی ہے کہ یہ سائیکل ہے، اس کے اندر ایک یہ سائیکلک گراف کو پریزنٹ کر رہا ہے.
R2 سے P1 اور اس کے یہ مانیے کہ P1 is holding the resource of the resource instance of یا resource of the R2 and is waiting for the R1 that is already held by the P2 and P2 is waiting for the R3. R3 is already held by the P3 and P3 is waiting for and P3 is waiting for R2. تو یہ دیکھیں اس کے اندر وہ چاروں کنڈیشنز جو ہم نے نیسیسری کنڈیشنز جو ہم نے ڈسکس کی تھی جو ہم نے پڑھی تھی. میوچل ایکسکلوژن نمبر 1 is the mutual exclusion, number 2 is the no preemption, number 3 is the hold and wait, number 4 is the circular wait. یہ 4 کی 4 کنڈیشنز جو ہیں یہ لازمی طور پہ یہ ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی یہ ہولڈ کرتی ہیں. تو اس لیے دیر از دا ڈیڈ لاک. یہ ڈیڈ لاک ہے, اس میں سائیکل بھی ہے. دیکھیں یہ P1 از ہولڈنگ جیسے نا میوچل ایکسکلوژن, یہ جسٹ ون انسٹانس کو ہی یہ ہولڈ کیے ہوئے ہے. نمبر ٹو یہ ہے نو میوچل ایکسکلوژن کا یہ ہے کہ ایک وقت میں کسی ایک ریسورس کو ایک ہی پروسیس استعمال کر سکتا ہے. تو دیکھیں R2 کے اندر اس ایک انسٹانس کو P1 استعمال کیے ہوئے ہے یا کر رہا ہے. نمبر 2 ہولڈ اینڈ ویٹ, اس نے کیا کیا ہے کہ P1 is holding the resource of the R2 and is waiting for the R1. یہ ہولڈ اینڈ ویٹ بھی ہوا. نو پریمپشن, نو پریمپشن کے یہ معنی ہے کہ یہ جب اس نے یہ R2 کے ایک ریسورس کو ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس کو فری نہیں یہ کر پا رہا, اس کو فری اس نے نہیں کیا, وہ اسی کو استعمال کیے جا رہا ہے اور تب تک استعمال کرتا رہے گا جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہوگا. تو نو پریمپشن از دیئر. سرکولر ویٹ کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں یہ ہم نے اس میں کیا تھا کہ آخری جو ہے جو لاسٹ پروسیس ہوگا وہ کسی اپنے لاسٹ ریسورس کو استعمال وہ ہولڈ کیے ہوئے ہوگا اور ویٹنگ فار دا فرسٹ ون. جیسا کہ 10 اگر پروسیسز کیو میں ہیں تو پہلا دوسرے کا ویٹ, پہلے کو ہولڈ کیے ہوئے دوسرے کا ویٹ کر رہا ہے, دوسرا دوسرے کو ہولڈ کیے ہوئے تیسرے کا ویٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح ان دا سملر فیشن جو لاسٹ ہوگا جو P10 ہوگا, P10 آخری ریسورس کو استعمال کیے ہوئے ہوگا بٹ ویٹنگ فار دا P1, پہلے کے انتظار میں ہوگا. تو بالکل اسی طرح یہ 4 کنڈیشنز یہاں فلفل ہوئیں اور 4 کنڈیشنز جب فلفل ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم ڈیڈ لاک کا نام دیتے ہیں. تو سمپل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک سائیکل موجود ہو کسی بھی ایک ریسورس ایلوکیشن گراف کے اندر ایک سائیکل موجود ہو. سائیکل کیا ہوتا ہے؟ سائیکلک گراف آپ بخوبی جانتے ہیں, اپنے ڈیٹا اسٹرکچر میں آپ نے پڑھا ہے, جو جہاں سے شروع ہو وہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہو. تو یہ دیکھیے P1 سے R1, R1 سے P2, P2 سے R3, R3 سے P3 اینڈ P3 فائنلی کہاں پہ پہنچتا ہے؟ R2 کی طرف پہنچتا ہے. تو یہ ایک سائیکل موجود ہے. تو اس کے یہ معنی ہے کہ when there is a cycle there is a deadlock. اور آگے چل کے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کب سائیکل ہوگا بھی سائیکل ہوگا لیکن وہ ڈیڈ لاک نہیں ہوگا. یہ کنڈیشن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی تک آپ کے انفو کے لیے اتنا ہے کہ کسی بھی گراف کے اندر اگر سائیکل ہو تو دیر از اے چانسز آف دا ڈیڈ لاک, کہ ڈیڈ لاک ہے. بس آج کا لیکچر یہاں تک. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر. اور ابھی میں آپ کی اٹینڈنس جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. اوکے بیٹے, تھینک یو سو مچ.